بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کب، کہاں اور کیسے وار کرتا ہے ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ صرف وسوسہ نہیں، یہ ایک مکمل واردات کرتا ہے۔ شیطان کیسے ہمارا ایمان، نیت اور سکون چراتا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں شیطان کے طریقہ واردات آپ کو بتائیں گے اور اس سے بچنے کا روحانی حل بھی بتائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اکثر خیالات کا طوفان آ جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہی دل میں سستی، غفلت یا بہانے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک منظم واردات ہے، شیطان کی واردات۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ لیکن اکثر لوگ دشمن کو دوست سمجھ کر اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کیا مگر عین وقت پر کوئی کام نکل آیا۔ کبھی آپ نے دل میں سوچا کہ آج رات درود پاک میں اتنی تعداد میں پڑھوں گا اور بہت زیادہ پڑھوں گا، لیکن نیند نے آ کر غلبہ پا لیا۔ کبھی دل میں نیکی کا جذبہ آیا اور اچانک کوئی ایسا خیال آ گیا جس نے آپ کو روک لیا۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے، یہ محض اتفاق نہیں، یہ ہے وہ نظر نہ آنے والا دشمن جو ہماری روح کو خاموشی سے زہر دیتا ہے، جو ہمیں اللہ سے دور کر کے تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ دشمن شیطان ہے۔ آج ہم اسی چھپے ہوئے دشمن کے پوشیدہ ہتھیاروں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو دشمن کا طریقہ جان لیتا ہے وہ بچنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ شیطان کا پہلا قدم ہوتا ہے وسوسہ۔ وہ کسی کے کان میں آ کر چلاتا نہیں، وہ خاموشی سے خیال ڈالتا ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں نماز پڑھ لینا، یہ درود پاک تو بہت پڑھ لیا، اب تھوڑا سا موبائل استعمال کر لو۔ یہ وسوسے کبھی خیالات کے ذریعے آتے ہیں، کبھی دوستوں کی شکل میں آتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کی صورت میں آتے ہیں، کبھی خود ہمارے نفس کے ہاتھوں آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کا دوسرا قدم ہوتا ہے شک ڈالنا۔ جب وسوسے بار بار آتے ہیں تو ایمان میں شک پیدا ہوتا ہے، انسان سوچنے لگتا ہے، کیا واقعی اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا درود پاک سے واقعی میرے مسائل حل ہوں گے؟ کیا درود پاک سے واقعی میری روحانیت بڑھے گی؟ کیا میرے نیک اعمال قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ شیطان کا کام ہے دل کو وسوسوں سے بھر دینا، کیونکہ جب دل کمزور ہوتا ہے تو گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا تیسرا قدم ہوتا ہے تاخیر کروانا۔ پھر شیطان تاخیر کرواتا ہے کاموں میں، ہر نیک کام میں تاخیر کروائے گا۔ کل سے شروع کرنا، آج تھوڑا آرام کر لو، یہی کل کبھی آج نہیں بنتا۔ یاد رکھیے، نیک کام میں کبھی بھی تاخیر مت کریں، تاخیر روح کا زہر ہے۔ شیطان کا چوتھا قدم ہے عادت۔ جب انسان گناہ کی طرف بار بار مائل ہوتا ہے تو وہ گناہ عادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، غیبت معمول بن جاتا ہے، جھوٹ معمول بن جاتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، اور یہی شیطان کی کامیابی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ کی عادت انسان کو گناہ کے احساس سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ شیطان دین کو مشکل بنا کر پیش کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، معاملات کو غیر اہم بناتا ہے، عبادت کو صرف رسمی بنا دیتا ہے، روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، شیطان نیک لوگوں کے قریب آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہی وہ لوگ ہیں اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ شیطان انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس نے کروڑوں اربوں لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، ہزاروں سالوں کے تجربات اس کے پاس ہیں۔ شیطان ہماری نفسیات کے مطابق ہم پر حملہ کرتا ہے، علم والے پر حملہ کر کے اسے علم کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، مال والے کے دل میں مال کی محبت ڈال کر مال کا تکبر پیدا کر کے اسے برباد کرتا ہے، تقوی والے پر عبادت کا تکبر غالب کر کے اس کی عبادت کو خراب کرنے کی تدبیر کرتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں شیطان کے پھندوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
اس کتاب میں انہوں نے شیطان کے طریقۂ واردات کو تفصیل سے بیان کیا۔ اگر ہم تسبیح کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، اسے قابلیت نہیں سمجھنی چاہیے، یہ اللہ کے کرم سے جاری ہوتی ہے۔ ہر بندہ تسبیح، درود پاک، استغفار، ذکر الہی نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ توفیق دے اسے ہی تسبیح کرنے، ذکر کرنے کا شوق اور توفیق ملتی ہے۔ تسبیح ذکر نصیب ہو جائے تو کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے، یعنی تسبیح کرنی بھی ہے اور اس کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے، دل میں ندامت بھی ہو، کیونکہ ہم اللہ کریم کی عطاؤں رحمت کے مطابق 100% تسبیح نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر 100 کمیاں، 100 کوتاہیاں موجود ہیں۔ یہ تو اللہ کریم کا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے بولوں کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ ہم 100% عبادت تسبیح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم اتنے صاف ستھرے تقوی کے پہاڑ ہیں کہ ہماری تسبیح میں، ذکر میں کمی نہ ہو۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، اس لیے ذکر کرنے کے شروع میں اپنی نیت پر ہماری نظر ہو، ذکر کرنے کے درمیان میں پہنچیں تو ہماری اپنی نیت پر نظر ہو کہ ہماری نیت کیا ہے۔ جب ذکر مکمل کریں تو ہماری اپنی نیتوں پر نظر ہو کہ میں کہیں دکھاوے کے لیے تسبیح اور ذکر تو نہیں کر رہا، کیا میرا مشن، میرا مقصد اللہ کی رضا ہے یا صرف دنیاوی مقاصد ہیں۔ یہ سب احتیاطیں ساتھ لے کر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ سدا درود پاک کی تسبیح، سدا اللہ کے ذکر کی تسبیح کی توفیق ملتی رہے گی۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہم سے یہ ذکر کبھی نہیں چھینے گا۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہوگا، استغفار پڑھنا ہوگا۔ درود پاک وہ نور ہے جو شیطان کو جلاتا ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کریں، توبہ کی عادت ڈالیں، روحانی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کریں، رات کو سونے سے پہلے ذکر اذکار کریں، درود پاک، استغفار، اللہ کا ذکر۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں روزانہ کہ آج میں نے کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا۔ یاد رکھیے شیطان تھکتا نہیں، وہ ہمیں مرنے سے پہلے گمراہ کرنے کے لیے آخری سانس تک وار کرتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ بھی وہی ہے جو ہر وار کے جواب میں درود پاک، توبہ اور صبر سے اپنا دفاع کرتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم کمزور ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یقیناً شیطان کا مکر کمزور ہے، بس تم بیدار ہو جو، روحانی آنکھ کھول لو، درود پاک کو اپنا ہتھیار بنا لو، کیونکہ جس نے درود پاک کو اپنا ہتھیار بنا لیا، استغفار کو، اللہ کے ذکر کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اللہ نے خود اس کا ذکر بلند کر دیا اور شیطان کی ہر چال اس پر ناکام ہو گئی۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ یقین دلاتا رہتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں اور ہم خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں، مگر روحانی بیداری یہ ہے کہ انسان پہچان لے کہ ہر وسوسہ، ہر غلط خیال دراصل ایک آزمائش ہے۔ درود پاک، ذکر الہی، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب ہماری روح کی غذا ہے۔ یاد رکھیں شیطان کبھی نہیں تھکے گا، لیکن ایک سچا مومن کبھی ہار بھی نہیں سکتا۔ آج سے عہد کریں کہ ہم نے نہ صرف اس دشمن کو پہچاننا ہے بلکہ اس کی چالوں سے بچنے کے لیے درود پاک، توبہ، نماز، استغفار اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ روشنی ہمیشہ اندھیرے کو شکست دیتی ہے۔ اللہ کریم آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔